إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بادشاہی اور تنہائی صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بے نیاز ہے، نہ اولاد رکھتا ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اور اسی نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا ہے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اگر اس کی تعریف اور مد و ثنائی میں ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کو قلم میں تبدیل کر دی جائے تو پھر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنائی کے لیے مزید 7 سمندروں کی ضرورت پڑے گی۔ پھر بھی اگر مزید 7 سمندر سیاہی بنا دیا جائے پھر بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنائی نہیں بیان کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اسی کے لائق کے مطابق، اور لاکھوں درود و سلام و تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب، ازواج پر۔ حاضرین جمعہ، پچھلے جمعہ میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں ہم نے بیان کیا، اور اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے بارے میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے 22 باتوں کا ہم نے تذکرہ کیا۔ تو ایک بھائی نے مجھے یاد دلایا کہ آپ نے کہا تھا جمعہ میں کہ آخرت کے سلسلے میں بھی ہم بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منزلت کیا ہے، تو لہذا اسی عنوان کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے جنہوں نے ہم سب کی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے، اور جو بھی خیر اور بہتری کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر کثیر سے نوازے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل انگنت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منزلت بہت زیادہ ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں وہی باتیں ہم مسلمانوں کو بیان کرنے کی اجازت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تذکرہ کیا ہے۔ اگر کوئی امام ہے، اگر کسی جگہ کا کوئی عام آدمی ہے، یا کوئی نیتا ہے، یا کوئی بہت اونچے عہدے پر فائز بادشاہ ہے، یا کوئی بھی آدمی ہے، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور منزلت کے بارے میں بیان کرتا ہے تو اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی باتوں کا، صرف وہی باتیں معتبر ہیں جو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اور جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلی بات بیان فرمائی، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَنشَقُّ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جس انسان کی قبر پھٹے گی وہ میں ہوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قبر میری پھٹے گی،
چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے کوئی بھی فرشتہ ہو یا کوئی بھی ذات ہو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے میں انا اول. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اول. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کیا بیان فرمایا؟ کہ میں اول ہوں، میں ہی آخر ہوں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے اندر تمام مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹے گی. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بیان فرمائی کہ ہوش بھی قیامت کے دن مجھے آئے گی. اللہ رب العالمین سور پھونکنے کا حکم دے گا، سور پھونکا جائے گا. لہذا اللہ کے نبی بیان فرماتے الناس یصعقون، تمام کے تمام لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے. وانا اول من یفیق، اور جس انسان کو سب سے پہلے ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سب سے پہلے تمام انسانوں میں، تمام جنات میں سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن سب کے سب ننگے ہوں گے. میں بھی ننگا ہوں گا، تمام کے تمام انبیاء ننگے ہوں گے سوائے ایک نبی کے. کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سے نبی ہوں گے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حلہ پہنائے گا. اللہ رب العالمین انہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جبہ پہنائے گا اس لیے کہ دنیا کے اندر انہیں ننگے کر کے آگ میں پھینکا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں وہ تو کپڑا پہنے ہوئے اٹھیں گے، اور جس انسان کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا وہ میں ہوں گا. یبعث الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا. فاکون انا و امتی، میں اپنی امت کے ساتھ ہوں گا، ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گا. فیکسینی ربی حلۃ خضرا، اللہ تعالیٰ مجھے نہایت ہی قیمتی لباس پہنائے گا جو ہرا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ہرا لباس پہنایا جائے گا جو قیامت کے دن سب سے زیادہ قیمتی ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھا مقام یہ بھی بیان فرمایا کہ بہت سے انسان آئے دنیا کے اندر. آدم علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، کلمت اللہ کہا. لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین سب سے بڑا جو مقام عنایت فرمائے گا وہ حبیب اللہ خلیل اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین عنایت فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن میں تمام انسانیت کا سردار ہوں گا، اولاد آدم کے تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوائے حمد و لواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھوں میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام رکھا ہے. چھٹی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ساتویں فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے تلے ہی تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام ہوں گے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وما من یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لواء یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام قسم کے انسان ہوں گے. کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی حکمراں ہوگا، کسی کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہوگا، کسی سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو بھی کی ہوگی، لیکن تمام لوگوں میں سب سے بڑا مقام اللہ رب العالمین جس انسان کو عنایت فرمائے گا وہ ہوں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میرے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا، اور میرے ہاتھوں کے ماتحت ہی میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو، ہر فرد میرے جھنڈے کے تحت میں ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام اپنے بارے میں عنایت فرمایا. قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا یوم ينفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا میدان محشر میں تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، کسی کو کوئی حسب نسب سے کوئی مطلب نہیں ہوگی، تمام لوگوں کے حسب نسب کٹ جائیں گے. کوئی اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بچوں کا، اپنے بھائیوں کا خیال ہرگز نہیں رکھے گا، نہ اپنی بیوی کا خیال رکھے گا. کوئی دنیا کے اندر اپنی دوستوں پر جان لٹانے والا شخص تھا، وہ بھی اپنے دوستوں کے سلسلے میں بھول جائے گا. فلا انساب بینہم، قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، لیکن
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جن سے رشتہ داری قیامت کے دن کام آئے گی، جن سے تعلق قیامت کے دن کام آئے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسبی، قیامت کے دن ہر قسم کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ہر قسم کے تعلقات ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے اور سوائے میرے تعلق کے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کام آئے گا، اس لیے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ہو جائے، اور انہوں نے شادی کی بھی تھی۔ لہذا اسی لیے انہوں نے شادی کی تھی، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسا نہیں کی تھی، انہوں نے صرف آخرت کی لالچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آنے کی وجہ سے آنے کے لیے انہوں نے شادی کی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے دوہری رشتہ داری ہو گئی۔ ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بذات خود اللہ کے نبی کے سسر تھے، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کے شوہر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کے شوہر بھی تھے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان فرمایا قیامت کے دن بہت سے انبیاء علیہم السلام کے پیروکار ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی، کوئی نبی اکیلا ہوگا، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ ہزاروں ہوں گے، کسی کے ساتھ لاکھوں ہوں گے، کسی کے ساتھ کروڑوں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن سب سے زیادہ جس نبی کے امتی ہوں گے وہ میں ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن جس نبی کے سب سے زیادہ متبعین ہوں گے، قیامت کے دن جس نبی کے سب سے زیادہ امتی ہوں گے وہ میں ہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور فضیلت بیان فرمائی، قیامت کے دن پل صراط قائم کیا جائے گا۔ پل صراط کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ہی ادق الشعر واحد السیف، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بال سے بھی زیادہ باریک ہوگی اور تلوار سے بھی تیز دھاری دار ہوگی۔ اگر کوئی بدبخت رشتہ داری کے معاملے میں حق تلفی کیا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو نہیں پورا کیا ہوگا، حقوق العباد میں کوتاہیاں کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین 2 پنجے وہاں پر رکھے گا، دونوں پنجوں میں سے کوئی ایک پنجہ اسے پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس پل صراط سے گزرنے والی ذات جو سب سے پہلی ذات ہوگی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ الرُّسُلُ بِأُمَّتِي، میں ہی ہوں گا سب سے پہلے گزروں گا، اور میں ہی ہوں گا سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر کے بھی گزروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کو لے کر کے بھی گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پل صراط میں رفاقت نصیب فرما، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود کا بھی اعزاز دیا جائے گا۔ مقام محمود، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں قیامت کے دن مقام محمود پر فائز کریں گے، تو اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے تہجد کی نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ نفل میں کثرت اختیار کرو، خوب نفل نمازیں پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، لہذا میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے مقام پر ہوں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے ایک ہرا حلہ جو سب سے قیمتی ہوگا وہ پہنائے گا، ہرا، اللہ رب العالمین مجھے ہرا کپڑا پہنائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاقول ما شاء اللہ، پھر اللہ رب العالمین سے میں جو چاہوں گا کہوں گا، جس کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا کہے گا۔ کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا؟ دنیا کے اندر بہت سے انبیاء آئے، سارے کے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی، چاہے تو وہ دنیا کے اندر مانگ لے، چاہے تو اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے۔ جو ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی گارنٹی لے لی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں اپنی امت کے حق میں اس دعا کو قیامت کے لیے محفوظ کر رکھا ہوں، قیامت کے دن میں اس دعا کا استعمال کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے جو چاہوں گا، اللہ جس چیز کی مجھے توفیق دے گا وہ گفتگو کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فذلک المقام المحمود، یہی قیامت کے دن میرے لیے مقام محمود ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام یہ بھی بیان فرمایا قیامت کے دن بہت سی چیزیں شفاعت کریں گی، قرآن شفاعت کریں گی، مومنین شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، اسی طریقے سے بہت سی چیزیں لوگوں کے صدقات و خیرات، جانور وغیرہ بہت سی چیزیں شفاعت کریں گی۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی یہ مجال کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ رب العالمین سے سفارش کر سکے؟ ہم کہتے ہیں ہم اگر فلاں کے نام پہ کچھ چڑھاوا چڑھا دیں گے، ہم فلاں کے نام پہ کچھ کھلا پلا دیں گے تو وہ ہماری طرف ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ ناممکن ہے، ناممکن ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرے۔ اللہ رب العالمین جس ذات کو سب سے پہلے شفاعت کی توفیق دے گا وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٍ، قیامت کے دن میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن بہت سی چیزیں شفاعت کرنے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی شفاعت کو رکھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول سب سے پہلے کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اتنا بڑا مقام جو مجھے دیا گیا ہے اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے میری شفاعت بڑے بڑے گناہوں کے لیے بھی ہوگی، کسی نے چوری کیا ہوگا، ڈکیتی کیا ہوگا، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، قیامت کے دن میری شفاعت ان لوگوں کے بھی کام آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو، ہم سب حاضرین کو، بلکہ ہم سب تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان شفاعتی یوم القیامہ لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے ان افراد کے لیے بھی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا جو دنیا کے اندر بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شفاعت کروائے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شفاعت کبریٰ بھی میرے حق میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قیامت کے دن سمندروں کی موجوں کی طرح لوگ امڑتے ہوئے آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے آئیں گے اور کہیں گے اشفع الی ربک، اے آدم علیہ السلام اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، آپ سب سے پہلے انسان ہیں، رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو جنت کے اندر پیدا کیا ہے، تو اے آدم علیہ السلام آپ ہمارے حق میں اللہ رب العالمین سے صفات کر دیجئے، سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا ولکن علیکم بابراہیم فانہ خلیل اللہ، یہ میرا حق نہیں ہے، میں اس چیز کا حقدار نہیں ہوں، میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں، چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے نہایت ہی محبوب دوست ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ امڑتے ہوئے چلے جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے لست لہا وعلیکم بموسیٰ علیہ السلام فإنہ کلیم اللہ، ایسا کرو میں اس چیز کا لائق نہیں ہوں، چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام ہی اس لائق ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو کلیم اللہ ہوں لیکن میں بھی اس چیز کا لائق نہیں ہوں، چلے جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، فإنہ روح اللہ وکلمۃ اللہ، وہ اللہ کے روح ہیں، وہ اللہ کے کلمہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی تمام لوگوں سے کہہ دیں گے چلے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہو سکتا ہے کہ وہی تمہارے حق میں کچھ کام کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بہت سے لوگ امڑتے ہوئے میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی، اللہ رب العالمین نے تمہیں رسول بنایا، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، ہمارے حق میں کچھ شفاعت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا لہا، ہاں میں ہی اس چیز کا لائق ہوں، میں ہی اس چیز کا لائق ہوں، میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کے بہت سے کلمات گنگنائیں گے جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے کہے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع لک وسل تعطى اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، جو مانگنا چاہو مانگ لو، تمہاری بات سنی جائے گی، تمہیں وہ چیز دی جائے گی جو تم مانگو گے، اور تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی جس چیز کی تم شفاعت کرو گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میں کہوں گا فیقول یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے بہت سے امتی جہنم میں چلے گئے ہیں، جاؤ
ان تمام لوگوں کو جہنم سے میں نکالنے کی اجازت دیتا ہوں جن کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے میں ان تمام لوگوں کو سمیٹ کر لے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں پھر میں دوبارہ اللہ کی دربار میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے پھر دوبارہ ویسے ہی کہے گا اے محمد اپنے سر کو اٹھا، جو مانگنا ہے مانگ لے، تیری شفاعت قبول کی جائے گی، جو تجھے چاہیے مانگ لے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے میں پھر کہوں گا اے میرے رب میری امتی میرے امتی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تمہاری امتی کے جس فرد کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے پھر میں جاؤں گا، ایک امڑتے ہوئے افراد کو لے کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی بیان فرماتے پھر میں اللہ کے دربار میں تیسری مرتبہ آؤں گا، اللہ رب العالمین سے ویسے ہی سوال کروں گا، اللہ رب العالمین ویسے ہی مجھے جواب دے گا اور فرمائے گا جاؤ جس انسان کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بلکہ اس سے بھی کم بلکہ اس سے بھی کم بلکہ اس سے بھی کم 3 مرتبہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال کر لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میں 30 مرتبہ جانے کے بعد 4تھی مرتبہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جاؤں گا اور کہوں گا یا رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ رب العالمین مجھے اجازت دیجئے کہ میں ہر ایسے فرد کو جہنم سے نکال کر لاؤں، ہر ایسے فرد کو، امتی کے بارے میں نہیں، ہر ایسے فرد کو جہنم سے نکال کر لاؤں جس نے دنیا کے اندر کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اللہ تعالیٰ فرمائے گا عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، میری عزت کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ اس انسان کو بھی جہنم سے نکال لاؤ جس انسان نے دنیا کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ حقیقی معبود صرف میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 13واں مقام یہ بھی عنایت فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، انا اول من یقرع باب الجنہ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں دروازہ دستک دوں گا تو اندر سے فرشتہ کہے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فرشتہ جواب دے گا بکا امرتو، مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں 14ویں فضیلت، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا اور سب سے پہلے میری امت ہی جنت میں داخل ہوگی، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ ونحن اول من يدخل الجنہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب سے آخری امتی ہیں لیکن ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک 15ویں فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے کہا انی، میں تمہاری امت کے آدھے افراد کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کچھ امت کو اور بڑھا دے اور اضافہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن 20 صف ہوں گے، 120 صف ہوں گے قیامت کے دن جنت میں 120 صف ہوں گے، 80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم، میری امت کے 80 صف صرف جنت میں داخل ہوں گے اور 40 صف پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کے امتی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ان 80 صفوں کے افراد میں ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 16ویں فضیلت اپنے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے یدخلون الجنہ من امتی 70,000 بغیر حساب وعذاب هم الذین لا يسترقون ولا يتطیرون وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 افراد کو جنت میں داخل کیا جائے گا بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی عذاب کے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ان لوگوں کی علامت کیا ہے؟ وہ علامت یہ ہے کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے نہ کرواتے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بدشگونی بھی نہیں لیتے، کسی کا چہرہ دیکھ کر نہیں بولتے آج میرا سارا دن خراب ہو گیا، یا کسی سے بدشگونی نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کی تیسری خوبی وعلی ربہم یتوکلون، نہ اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی صحت پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ اپنی کمائی پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ محض بھروسہ ان کا کس پر ہوتا ہے؟
اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کیا کہ رب العالمین یہ 70,000 جو افراد ہیں ان میں مزید اضافہ کر دے، ان میں مزید اضافہ کر دے۔ اللہ اکبر، ہم کچھ لے لیتے تو خاموش ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار نہیں کی، ہمارے حق میں کتنا سوچا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وعدنی ربی ان یدخلنی الجنہ، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جاؤ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا، ان میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد کو مزید جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر، وہ 70,000 کو چھوڑ کر کے 49 لاکھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مزید ریکویسٹ کیا اللہ اس میں اور اضافہ کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثلاث حسیات من حسیاتی، ٹھیک ہے تمہارے لیے اور اضافہ کر دیتا ہوں، 3 چلو تمہارے امت سے مزید جنت میں یوں ہی داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کے افراد کو اللہ نے اتنا فائدہ عنایت فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر نبی کا حوض ہوگا لیکن میرا بھی حوض ہوگا، میرا حوض سب سے بڑا ہوگا۔ مسیرۃ الشہری، اگر ایک آدمی سفر کرے گا 1 مہینے تک سفر کرتا رہے گا، اتنا بڑا میرا حوض ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کے پیالے جنت میں جو تم آسمانوں میں ستارے دیکھ رہے ان سے کہیں زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی خوشبو مسک عنبر کی طرح ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من شرب منها فلا يظمأ ابدا، جو کوئی فرد اس سے پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 18ویں فضیلت یہ بھی بیان فرمائی قیامت کے دن مقام وسیلہ مجھے عنایت کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے ثم صلی اللہ للوسیلہ، ایسا کرو جب مؤذن اذان دے ان کا جواب دو اور اس کے بعد دعا پڑھو، اس کے بعد کیا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے، آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان اللہ رب العالمین سے میرے حق میں وسیلے کا سوال کرے گا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وسیلہ ایک اونچا مقام ہے، ایک بہت اونچے درجے پر فائز ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو عنایت فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ وسیلہ عنایت فرمائے گا، اس لیے تم میرے حق میں وسیلے کا سوال کرو، قیامت کے دن میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بھی مقام عنایت فرمائے گا کہ وہ نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے امتی انکار کر دیں گے، کہہ دیں گے نہیں یہ ہمارے درمیان نبی تو بنا کر بھیجے گئے تھے لیکن اللہ کے پیغام کو ہم تک نہیں پہنچایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت کے تمام افراد۔ یہ 19 فضیلتیں میں نے بیان کی، لہذا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین جو تو اپنے فضل و کرم سے اتنے اونچے مقام پر فائز فرما رہا ہے، رب العالمین تو ہمیں بھی ایک اپنے اونچے مقام پر فائز فرما دے، دنیا و آخرت میں ہم سب کو بہترین مقام عنایت فرما رب العالمین، عزت کی روزی ہمیں دنیا و آخرت میں عنایت فرما اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین۔